السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہدایت پانے والوں کا سبب بنا، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے صاد اور ضاد کا مخرج۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم صاد کا مخرج دیکھیں گے۔ صاد جو ہے وہ سیٹی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ اس کی ادائیگی میں جو پہلی مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ صاد کو سواد پڑھتے ہیں۔ عربی میں ہمیشہ صاد پڑھا جاتا ہے تو کبھی بھی سواد نہیں پڑھنا۔ دوسرا، اس کے دال کو واضح کرنا ہے، جیسے صاد صاد۔ میں آپ کو تصویر کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ جب زبان کی نوک نیچے کے ان دونوں دانتوں کے کنارے اور اوپر کے ان دونوں دانتوں کے کناروں سے ملتی ہے تو حرف صاد ادا ہوتا ہے، جیسے صا صا، صبر صبر، وتواصوا وتواصوا، نکص نکص۔ امید ہے کہ آپ کو صاد کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ضاد کا مخرج دیکھیں گے، یعنی دعات کا مخرج۔ کیونکہ ہم نے اس کو عربی میں پڑھنا ہے تو اردو میں ضاد پڑھتے ہیں لیکن عربی میں دعات پڑھتے ہیں۔ اس کو بہت سمجھ کے پڑھنا ہے آپ نے، اور بہت پریکٹس بھی کرنی ہے اس کی، کیونکہ اکثر لوگوں سے یہ آسانی سے ادا نہیں ہوتا۔ زبان کے دائیں کنارے کو تالو کے دائیں کنارے سے لگانے سے دعات ادا ہوتا ہے، یا زبان کے بائیں کنارے کو تالو کے بائیں کنارے سے لگانے سے حرف دعات ادا ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کو تصویروں کی مدد سے سمجھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، زبان کے دائیں کنارے کو جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے تالو کے دائیں کنارے سے ہی لگائیے، جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ زبان کے بائیں کنارے کو جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے تالو کے بائیں کنارے سے لگائیے، جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاتی ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گا۔ یہ جیسے دائیں اوپر کی داڑھوں کی جڑیں دائیں طرف کی اور زبان کی کروٹ دائیں طرف کی، یا الٹی طرف کی اوپر کی داڑھوں کی جڑیں اور الٹی یعنی بائیں طرف کی زبان کی کروٹ کو آپس میں ملائیں یعنی لگائیں گے تو حرف دعات ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ سامنے سے زبان کا کنارہ اور سامنے سے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہرگز ادا نہیں کرنا ہے، ورنہ دعات نہیں بلکہ دال کی آواز نکلے گی۔ دعات ادا کرتے وقت آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ ایریا دعات کی آواز کے لیے ممنوع ہے، یہاں سے دعات ہرگز ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ یہاں سے دعات ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی گزر جائے گی، لیکن دعات ادا نہیں ہوگا بلکہ دال کی آواز نکلے گی اور آپ اسی غلط فہمی میں رہیں گے کہ آپ دعات ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ زبان کے آگے کا حصہ ہے اور ان تیروں کو دیکھیے، اس جگہ سے حرف دعات ادا ہوگا۔ اگر آپ دعات کو زبان کے سامنے کے کناروں سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو دعات تو کبھی بھی ادا نہیں ہوگا بلکہ دال کا مخرج ادا ہو جائے گا۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ دو دو ضاد ضاد۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہو اور آپ کو اچھے طریقے سے صاد اور دعات کا مخرج سمجھ آ چکا ہو۔ اس کے لیے آپ خوب پریکٹس کریے گا۔ اللہ حافظ۔